اللہ پاک قرآن میں اپنے سونے کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا معتبر آدمی ہوتا ہے۔ آج تک کوئی ایسی ریسرچ نہیں دیکھی کہ کسی کی آنکھ پوری باہر آ جائے اور کوئی ڈاکٹر اس کو بالکل صحیح واپس لگائے اور اس کو پہلے سے زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ شاید اسی لیے مظفر وارسی نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آنکھ اس صحابی نے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا۔ یہ رحمت العالمین کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ رحمان اور رحیم ان دونوں کا جو اصل مادہ ہے وہ رحمت ہے۔ جب اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو حقیقت میں اللہ کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے حسن یوسف کے بارے میں آج کل ہر بندہ اشعار لکھ رہا ہے اور حسن یوسف کی بہت تعریف کی جاتی ہے، اللہ پاک قرآن میں اپنے سونے کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ماجرا پرور عنوان آپ نے چھیڑ دیا۔ آپ تصور کیجئے، پہلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا معتبر آدمی ہوتا ہے، بہترین خاندان سے ہوتا ہے۔ اللہ انتخاب جب کرتا ہے تو ایک معاشرے کے باوقار ترین آدمی کو اپنے کار نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ اس کا احوال، اس کا پس منظر، اس کا پیش منظر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس پر انگلی نہ اٹھا سکیں، اس کو حقیر نہ جان سکیں، اس پر تمسخر نہ کر سکیں۔ ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے کا بڑا باوقار آدمی تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام جو ہیں، اور اس وقار کے ساتھ ساتھ ہر نبی کو اپنا اپنا ایک الگ انفرادی تشخص بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقویٰ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے باکی اور حق پرستی تھی، یعنی حق کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کرنا تھا۔ بالکل اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کا جو سراپا تھا وہ اتنا کامل اور یعنی خوبصورت اللہ نے ان کو پیدا فرمایا کہ جو انہیں دیکھتا وہ ششدر رہ جاتا، اور اللہ کی اس شاہکار کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور کبریائی جو ہے اس کا احساس پیدا ہونا شروع ہوتا۔ لیکن آپ ان کی حسن و خوبی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی حسن کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا بھائی یوسف جو ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے خوبصورت ترین جو ہے وہ فرد کے طور پر موجود تھا۔ اور یعنی آپ کے بارے میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ اتنے خوش شکل تھے کہ دنیا سے جانے والے ہر شخص کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا نا، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے مزین کیا جائے گا، یعنی اسے اور نکھارا جائے گا، اس کی پرسنالٹی کو اور زیادہ امپروو کیا جائے گا، اس کی شخصیت کو، اس کے حسن کو، اس کی وہ جو ایک پورا پرسونا ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے اثر نو پروردگار عالم جو ہے نا وہ اور مزید نکھار کے جنت کے اندر داخل کرے گا، کیونکہ جب جنت میں جانا ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ اسی ایک انداز میں زندگی جو ہے وہ باقی گزرنی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اتنا اعلیٰ عرفہ انداز میں تخلیق فرمایا کہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ واحد شخصیت ہوں گی کہ جنہیں مزید اللہ رب العزت کہے گا کہ انہیں نکھارنے کی ضرورت نہیں، انہیں پہلے ہی اتنا نکھار کر پیدا کیا گیا ہے، اتنا کامل حسن کے ساتھ پیدا کیا گیا کہ انہیں مزید نکھارنے کی ضرورت نہیں، انہیں اسی انداز میں جو ہے وہ گویا جنت میں لے جایا جائے۔ لیکن آپ تصور یہ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہستی جنہیں اللہ نے کائنات میں اپنے شاہکار کے طور پر بھیجا، شاہکار نبی کے طور پر بھیجا، سراپا میں کسی اور نبی کا ایسا احوال ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن عالم یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بھی نور کی اور حسن کی یہ خیرات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی برکت سے جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر زمانے کے نبی کو اپنی صفات کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر نبی کو منفرد صفات، کچھ صفات ایسی تھیں جو نہ ان سے پہلے لوگوں میں تھیں نہ بعد میں تھیں، لیکن اس کے بعد حضور نے فرما کے کہا کہ وہ ساری صفات جو جزواً ان انبیاء کے اندر موجود تھی نا، اللہ نے ان کو کاملاً میرے اندر پیدا فرما دیا، میرے اندر یکجا کر دیا۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی سخاوت، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خوبی کو جو ان کے اندر بڑی درجہ کمال پر تھی اسے مزید برکت عطا کر کے حضور کے اندر جمع کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقویٰ کامل تھا، اپنے زمانے کے منفرد اور ممتاز اللہ کے ساتھ لو لگانے والی شخصیت کے طور پر تھے، تو اللہ نے ان کے تقوی، ان کے زہد کو کئی گنا کر کے سرکار دو عالم کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء کی صفات کا جامع بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو اب یوسف علیہ السلام کا جو
ایک یعنی جزوی شناخت ان کی جو حسن کے طور پہ بنیادی شناخت تو نبی کے طور پہ ہے، لیکن ان کا حسن یقیناً ان کا جو ہے ان کا سراپا بھی ایک ان کی ایک شناخت ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اہل ایمان ہیں انہوں نے تو آپ کے سراپے پر بات کی ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ جو آپ کے زمانے کے غیر مسلم جنہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے، وہ جو مورخین ہیں انہوں نے بھی آپ کے سراپا، آپ کی وجاہت، آپ کی جو مردانہ ایک خوبصورتی اور وقار ہوتا ہے اس کی تعریف لکھی ہے۔ تو سرکار دو عالم کو اللہ نے جامع بنا کے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے باقی سب کی صفات کامل ہو کے حضور کے اندر نظر آتی ہیں، کئی گنا بڑھا کر حضور کے اندر رکھ دی گئیں، اسی طرح یوسف علیہ السلام کا حسن بھی کئی گنا بڑھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا۔ اور پھر وہ جو کیا خوبصورت بات کسی شاعر نے کہی جناب اعلیٰ حضرت کا، وہ کیا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا عالم یہ تھا کہ خواتین نے ان کو دیکھا تو سیب کاٹتے ہوئے چھریاں جو ہیں ان سے اپنی انگلیاں کاٹ دی، انہوں نے احساس نہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ کیا شخصیت ہوگی، تصور جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے، تصور میں ہی آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ہستی ہوگی کہ جسے دیکھ کر لوگ انگلیاں کاٹ رہے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہماری انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ لیکن انگلیاں کاٹنا بھی ایک کمال کے حسن کی دلیل ہے، لیکن اس ہستی کے حسن کا کیا عالم ہوگا کہ جس سے 1500 سال بعد آنے والے لوگ اسے دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر سن کر ایسی سرشاری پاتے ہیں کہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اور انہیں رتی برابر تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ جسے کہتے ہیں پوری سرشاری کے ساتھ اپنا آپ جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حسن تو پھر وہ ہوا نا کہ جسے بن دیکھے 1500 سال بعد آنے والا ایک کلمہ گو ذکر سنے اور اس طرح اپنا دل ان پر قربان کر دے کہ انگلیاں کٹوانا تو بہت عام سی بات ہے، اپنی گردنیں کٹوانے میں اپنا فخر اور اپنی عزت جو ہے اور اپنا لافانی فلاح جو ہے وہ محسوس کریں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری صفات کی کاملیت ہے۔ پروردگار عالم کی جتنی تخلیق کردہ خوبیاں ہیں ان سب کا جامع مظہر ایک ہستی جس میں وہ ساری خوبیاں خیر پر مبنی، سارے کمالات جس ایک ہستی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ نے کسی جس ایک ہستی میں اکٹھے کر دیے ہیں، وہ میرے اور آپ کے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا ایسے ہی ہمارے جس کے ہم امتی ہیں خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے قریب ہیں؟ بے شک آپ یہ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، یعنی انبیاء و مرسلین، یہ پروردگار عالم نے ایک حتمی فیصلہ بیان کر دیا کہ جو نبی ہے وہ اپنی جو امتی ہیں جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، بیوی، بچے، یعنی جو نعمتوں کا ایک تصور ہو سکتا ہے جن سے انسان پیار کرتا ہے، ان سب سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرنا شروع کر دے۔ وہ معروف حدیث سے ہم سب نے سن رکھی ہے، جناب عمر فاروق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس جتنی نعمتیں میسر ہیں، میری جان کے علاوہ جو کچھ میسر ہے نا، مجھے آپ ان سب سے زیادہ عزیز ہیں، تو کیا میں مومن ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم کلمہ گو تو ہو گئے، مومن ہو گئے، لیکن تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ پھر وہاں حضور نے یہ بات فرمائی کہ کوئی مومن اس وقت تک، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی محبت کے گویا سارے حوالوں میں سب سے زیادہ محبت کے حوالے سے اس کی زندگی میں نمایاں میں نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ بڑھ کر اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ مومن کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے ساتھ ایسی والہانہ محبت کی جائے کہ جب حضور کا نام آئے، حضور کا کام اور حضور کی بات آئے تو ہر محبت ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان پر قربان کی جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دنیا ترقی کر گئی ہے، سائنس بھی کر گئی ہے، ڈاکٹر بڑے بڑے ریسرچیں کر رہے ہیں، لیکن کبھی میں نے آج تک کوئی ایسی ریسرچ نہیں دیکھی کہ کسی کی آنکھ پوری باہر آ جائے اور کوئی ڈاکٹر اس کو بالکل صحیح واپس لگائے اور اس کو پہلے سے زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو ایسا ایک معجزہ میرے خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، ذرا اس کے بارے میں روشنی فرمائیں۔ جیسا کہ ابتدائی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے۔ شاید اسی لیے مظفر وارثی نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔
میرے کریم آقا کا ہر لمحہ جو ہے اپنے اندر ایک معجزانہ شان جو ہے وہ رکھتا ہے. اور یہ جو جس واقعے کی طرف آپ نے توجہ دلائی، میں ایک غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک پاکیزہ صحابی جو ہیں وہ شریک تھے، اور عالم یہ تھا کہ دشمن کی طرف سے کسی شخص، جو میدان جو ہے وہ گرم تھا، دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی تھی، تو کسی شخص نے، اب یہ بڑے راز کی بات ہے اور بڑی خاص اور اہم بات ہے جو میں آپ کے سامعین کے سپرد کر رہا ہوں. اس واقعے کا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے لطیف پیرایا ہے اور لطیف پہلو ہے. وہ یہ کہ سارے اصحاب جو ہے وہ میدان جنگ میں تھے، اور اپنے اللہ کو اور اپنے محبوب رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں گویا اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان عمل میں اترے ہوئے تھے. ایک صحابی اس انداز میں حضور کے آگے کھڑے تھے کہ جس طرف سے تیر آتا وہ اپنے جسم کے اوپر اس کو روک لیتے، گویا اپنے جسم کو انہوں نے سراپا ڈھال بنا رکھا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ کوئی تکلیف کوئی اذیت حضور تک نہ پہنچے. اسی اثناء میں اس جنگ کے میدان میں اور ان کی اس کوشش کے دوران ہی ایک بدبخت نے جو ہے وہ تیر مارا، اور تیر اس انداز میں آیا کہ جو حضور کے صحابی ہیں ان کی آنکھ میں اس انداز میں لگا کہ جو آنکھ مبارک تھی وہ جسم سے جدا ہو کر ان کے ہاتھ کے اوپر آ گئی. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسا لمحہ آج کے اس جدید دور کے اندر بھی اگر آنکھ اس طرح جسم سے مکمل طور پر جدا ہو جائے، منقطع ہو جائے، تو جدیدیت کے باوجود ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ یقین نہیں دلاتے، امید نہیں دلاتے، اور کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ آنکھ جو ہے وہ ضائع نہ ہو، اس کی بینائی ضائع نہ ہو، اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کام میں آ سکے. اس زمانے میں آپ تصور کیجئے جب کوئی اس طرح کا یعنی علاج معالجے کی سہولت میسر نہیں تھی، آنکھ اس صحابی نے اپنے ہاتھ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، تکلیف میں موجود ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے جب جنگ میں وقفہ ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری اس آنکھ کا یہ حال ہو گیا کہ یہ تیر جو ہے وہ آ رہا تھا، اور آپ اللہ کی سے محبت میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کی مخلوق کے سب سے کامل شخص ہیں، اس لیے آپ پروردگار عالم سے میری اس آنکھ کو جو ہے نا دوبارہ ٹھیک کروا کے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اصحاب دیکھ رہے ہیں، بلکہ مجھے اجازت دیجیے کہ دنیا کی ساری دانش جو ہے وہ سراپا گنگ ہو کے ہاتھ باندھے میرے کریم آقا کے ارد گرد چشم تصور میں موجود ہے، اور دیکھ رہی ہے کہ آج اللہ کا یہ محبوب رسول اس اپنے صحابی کو، جس نے ان کے دفاع میں اپنی آنکھ کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کی کیسے عزت افزائی فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ نہیں لگایا، کہا اس آنکھ کو اپنے مقام پر رکھو. اللہ اکبر. اس صحابی نے اس آنکھ کو اٹھایا، اس تکلیف کے عالم میں دوسرے اصحاب نے مدد کی، اور وہ آنکھ کا وہ جو ڈیلا تھا آنکھ کا، وہ اس کو آنکھ کے مقام پر رکھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنا مقدس تھوک جو تھا وہ نکالا، اور اس کو لگا کے کہا کہ اس آنکھ کو بند کر دو اور اس کے اوپر کپڑا باندھ دو. کپڑا باندھ دیا گیا، اور حضور نے فرمایا جب تازہ سورج نکلے تو پھر اس کے اوپر سے اس کپڑے کو اتارنا. اگلی صبح، رات بھر یہ معاملہ اسی طرح رہا. اگلی صبح جب انہوں نے اس کپڑے کو اتارا تو وہ جو آنکھ تھی وہ اپنی جگہ پر مکمل موجود تھی، اور اس کی بینائی جو ہے پہلی والی آنکھ جو تھی اس سے زیادہ روشن ہو چکی تھی. اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں اس واقعے کے بعد وہ جو صحابی ہیں انہوں نے لگ بھگ کوئی 42 سال اس دنیا کے اندر گزارے، اور عمر کے آخری حصے میں اللہ کی حکمت دیکھیں کہ ان کی جو آنکھ صحت مند تھی، جو جنگ میں جو نہیں کام آئی تھی، وہ جو روٹین کی آنکھ تھی اس کی بینائی زائل ہو گئی عمر کے آخری حصے میں. لیکن وہ جو آنکھ تھی جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ جو ہے اس کی برکت عطا کرتے ہوئے لگایا تھا، اس کی روشنی اور اس کی روشنائی قبر میں اترنے تک جو ہے اسی طرح قائم رہی. تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت سے جو ہے وہ آگاہ کرتی رہے گی کہ میرے کریم آقا جب کسی کے حق میں اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کر دیتے ہیں، شفاعت کر دیتے ہیں، دعا پیش کر دیتے ہیں، کسی کا معاملہ قضیہ اللہ کے سامنے، کسی کی مشکل، اس کی کوئی الجھن اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کیسا لافانی فرمان رحمت جاری ہوتا ہے. تمام انبیاء کرام دنیا میں آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا، لیکن آپ کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا. یہ رحمت العالمین کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، وارث ہے، یہ اس کی بنیادی شناختیں ہیں. لیکن پروردگار عالم قرآن حکیم کے اندر
اپنا جو بنیادی تعارف کرواتا ہے رب ہونے کے بعد، لائق عبادت ہونے کے بعد اپنا جو تعارف کرواتا ہے دوسری آیت کے اندر سورہ فاتحہ کی، وہ کیا ہے کہ الرحمن الرحیم، خود اپنی رحمت کی طرف جو ہے وہ اپنی نسبت قائم کرتے ہوئے اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جس کی رحمت نے اس کے غضب پر غلبہ پا لی ہے، جس کے عرش پر اس کا تعارف یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر 100 گنا بھاری ہے۔ وہ رحیم رب، وہ رحمان رب اپنے مخلوق کے لیے یعنی اپنا تعارف اور حوالہ رحمت کے ذیل میں کرواتا ہے، یعنی رحمان اور رحیم ان دونوں کا جو اصل مادہ ہے وہ رحمت ہے، اور رحمت کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، یعنی ایسی والہانہ انکنڈیشنل محبت جس کی طرف سے کبھی بے وفائی کا دھوکے کا دھڑکا جو ہے وہ موجود نہ ہو، ایسا رب جو کل وقتی طور پر مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، جو اپنا تعارف جس رحمت کے ساتھ کراتا ہے نا، اب اپنا اتنا عظیم المرتبت تعارف کروانے والا رب جانتا ہے کہ لوگ جب میرا یہ حوالہ جانیں گے تو وہ پہچاننا چاہیں گے کہ اللہ کی رحمت ہوتی کیسی ہے، وہ کون سی رحمت ہے جس کے خالق کا نام پروردگار عالم ہے، وہ کون سی رحمت ہے، وہ کون سی رحمانیت کی صفت ہے جس کا مظہر وہ ہستی ہے جسے لائق عبادت تصور کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم نے لوگوں کو اپنا تعارف کروانے کے لیے، اپنی رحمت سے متعارف کروانے کے لیے اپنے محبوب رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی رحمت کا تصور قائم کرنا چاہے اور اسے سمجھ نہ آ رہی ہو نا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی رحمت کیسی ہوگی، اللہ کیسا مہربان ہوگا، اللہ اپنی مخلوق سے کتنا مخلص ہوگا، اخلاص کے کس درجے پہ ہوگا، کتنا ان کے بارے میں ہر وقت آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ رکھنے والا رب ہوگا، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے حضور کی شخصیت، حضور کے عمل کو، حضور کے پیغام کی طرف توجہ دے تو اسے اندازہ ہوگا کہ وہ جسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے نا، جو اللہ کی ساری رحمتوں کا کامل مظہر اور استعارہ ہے، جتنا وہ اللہ کی مخلوق پر مہربان ہے، اور قرآن حکیم کے الفاظ میں کہ جتنا وہ اپنے ساتھ وابستہ محبت کرنے والے امتیوں کے بارے میں ہمدرد ہے، فکر مند ہے، ان کی تھوڑی سی تکلیف، امتیوں کی تھوڑی سی تکلیف بھی جسے گداز کر دیتی ہے، جس کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتی ہے، جسے ساری دنیا سے منقطع کر کے ایک لمحے میں اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، وہ مہربان نبی جب اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو حقیقت میں اللہ کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب بندہ حضور کو جاننا شروع کرتا ہے تو حقیقت میں حضور کو جاننے کی برکت یہ ہے کہ اللہ کو ماننا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ سو ہر وہ شخص، اسی لیے اللہ نے رسول رحمت کا سب سے جو کامل ترین ان کا تعارف قرآن حکیم میں کرایا نا، حضور کی دیگر بے شمار صفات کے ساتھ اللہ نے پکارا، لیکن وہ جو حضرت جعفر طیار سے پوچھا تھا نا نجاشی بادشاہ نے، کہ ان کے دربار میں ایک آدمی نے کہ ہر نبی کو اللہ نے جو کلام دیا ہوتا ہے، جو صحیفہ عطا کیا ہوتا ہے، اس میں اللہ اس نبی کو کسی خاص نام سے پکارتا ہے، وہ نام یا لقب اس نبی کی شخصیت کا پورا تعارف ہوتا ہے۔ آپ کے نبی پر جو کلام اترا، کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جسے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا لقب موجود ہے کہ جس سے ہم آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو جان سکیں، اس کے بارے میں ایک تصور قائم کر سکیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا۔ حضرت جعفر طیار جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کہا کہ ویسے تو قرآن از اول تا آخر سارے کا سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، آپ کے القابات سے مزین ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہ جو ایک آیت میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ترین تعارف ہے نا، وہ آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب عالمین سے مراد جو کچھ یہاں موجود ہے وہ نہیں ہے، عالمین صرف کائنات نہیں ہے، عالمین سے مراد کیا ہے؟ امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات میں ایک خالق ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، یعنی پروردگار عالم اللہ رب العزت، اور پروردگار عالم کے بعد جو کچھ موجود ہے نا وہ سارے کا سارا عالمین کے ذیل میں آتا ہے۔ سو اس کا کیا مطلب ہے کہ پروردگار عالم کے لیے تو آپ اس کے محبوب بندے اور اس کے رسول ہیں،
لیکن پروردگار عالم کے بعد جو کچھ موجود ہے، یعنی جسے ہم عالمین کہہ سکتے ہیں، اور کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی چیز کا تصور قائم کریں، وہ چیز بالآخر عالمین کا حصہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی کیا شان بیان کی ہے کہ گویا اعلان کر دیا کہ میں تو رب ہوں، میرے بعد کائنات میں جو کچھ موجود ہے، خواہ کوئی کتنی عظمت والا ہے، اہمیت والا ہے، افادیت والا ہے، کتنا ہی اپنے کام اور نام میں بڑا ہو گیا ہے، اس کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ سو حضور کے ساتھ جڑنا جو ہے حقیقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے انعامات، اللہ کی جنت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ جڑنا ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ بس بولتے رہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی بھی ایک اسٹیمنا ہوگا اور سارا معاملہ، لیکن مجھے دیکھ رہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے بھی سرکار کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ، نظر آ رہا ہے الحمدللہ، اور اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے جی اس کے بعد زندگی جتنی ہے، اس کا جتنا وقت ہے، وہ سارے کا سارا یا حضور کی نعت کے لیے ہے یا حضور کی بات کے لیے، اور اسی پہ دعا ہے اللہ سے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر بالاہتمام ہر نماز میں میری یہ دعا ہے کہ یہاں پر بھی حضور کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جو وقت باقی ہے حضور کی بات کرتے رہیں، جب جا رہے ہوں تب بھی حضور کی بات کر رہے ہوں، قبر میں بھی حضور کی بات کر رہے ہوں، حشر میں لوگوں کو اپنے نامہ اعمال کی فکر پڑی ہو، ہم وہاں پر بھی حضور کی بات کر رہے ہوں۔ اور کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جنت میں جب اکٹھے ہوں اور اپنے حلقہ جات میں بیٹھیں تو وہاں پر بھی دنیا جو ہے وہ جنت کی تعریف کر رہی ہے اور ہم حضور کی صفات وہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا جو ذکر کرتے کرتے بندہ دنیا سے جائے گا وہی آنکھیں کھولتے ہوئے کرے گا۔ بے شک بے شک۔ تو آخری سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے، یہ سوال اکثر ہی میں سوچتا ہوں، اور اگر اس سوال پہ لوگ عمل کر لیں تو شاید ہر بندہ گناہ چھوڑ دے۔ جیسے ہمارے اعمال اللہ کے سامنے موجود ہیں، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، کیا ہماری زندگی کے سارے عمل جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، ڈیلی گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، کوتاہیاں کر رہے ہیں، 2 نمبریاں کر رہے ہیں، یہ خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی ہر آدمی جو ہے وہ اپنی رعیت کے اوپر نگران ہے، اور ہر نگران کو اپنی رعیت کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی بھی دائرہ عمل کے اندر موجود ہے، اگر وہ اس دائرہ عمل میں موجود لوگوں کے سربراہ کے طور پر ہے نا، تو جیسے عزت کے لیے وہ منتخب کیا جاتا ہے، اسی طرح احتساب کے لیے بھی وہ منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری دنیا میں جیسے گھرانے کا سربراہ، ایک مملکت کا سربراہ، ان سارے لوگوں کے جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں، اس کے زیر انتظام ہیں، ان سب کے اچھے برے کا ذمہ دار ہے نا، اس پر مکلف ہے، اس پہ جواب دہ ہے۔ اسی طرح انبیاء و مرسلین بھی اپنی اپنی امتوں کے معاملات، ان کے احوال، ان کے اعمال کے حوالے سے پروردگار عالم کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ہر نبی کے سامنے اس کے ماننے والوں کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ خود قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کو لا کے کھڑا کرے گا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو پروردگار عالم کہے گا کہ اے عیسیٰ، یہ تیرے ظاہری طور پر ماننے والے تھے، لیکن ان کے معاملات اس انداز کے تھے کہ یہ تجھے میرا بیٹا پکارتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اعلان برات فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار، تو علیم الخبیر ہے، تو اس سے بہتر کون جانتا ہے، میں نے انہیں اس طرح کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کے سامنے امتیوں کے جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور جیسے گھرانے کے سربراہ کے سامنے کسی بچے کی یا اس گھر کے فرد کی کوئی خوبی بیان کی جائے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، خامی بیان کی جائے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بطور امتی ہمارا نامہ اعمال اس میں کوئی خیر کی گواہی پیش ہوتی ہے تو حضور اپنے امتی پر فخر محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس فرماتے ہیں، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اس پہ نگاہ التفات فرماتے ہیں، اور جب ہمارے نامہ اعمال کی کمزوریاں کوتاہیاں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا باعث بنیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، دنیا بھر کے سارے عشاق
ان کی خواہش کیا ہے کہ پروردگار عالم قیامت کا دن ہو تو جتنا جلدی ہو سکے ہمیں حضور کے قرب عطا کر دینا، تاکہ حضور ہماری طرف توجہ کریں، ہمارے نامہ اعمال کی طرف دیکھیں، ان کمیوں کو اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ پورا کروا دیں، اور ہمارے لیے جنت کا فرمان جو ہے وہ جاری کرواتے ہوئے اپنے ساتھ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ لیکن حضرت اقبال کا عشق دیکھیں نا، علامہ اقبال کا عشق کیا کمال کا ہے، انہوں نے بڑی منفرد حضور سے محبت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، کہ اگر میرا نامہ اعمال پبلک کرنا ضروری ہے نا، سب کو دکھانا ضروری ہے نا، تو مجھے جہنم قبول ہے، لیکن میرا نامہ اعمال سرکار کے سامنے نہ لانا، کیونکہ میں اس شرمندگی کو جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتا، کہ بتایا جائے کہ آپ کے ایک امتی اور وہ آپ پر ایمان لانے کے باوجود اتنا گمراہ رہا، اور وہ ہے تو یہ یعنی اس کا تقاضا ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، یعنی پروردگار عالم میری روز محشر کے حوالے سے باقی لوگوں سے بالکل مختلف جو ہے وہ ایک آرزو اور تمنا اور دعا کیا ہے، ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے جتنا جلدی ہو سکے میرا نامہ اعمال اور مجھے جو ہے اپنے محبوب رسول کے قریب کر دینا، تاکہ وہ اپنے دامن رحمت میں مجھے سمیٹ لیں اور مجھے تیری پاکیزہ جنتوں کا حقدار بنوا دیں۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ اگر قیامت کے دن میرا نامہ اعمال اسے پبلک کرنا ضروری ہوا نا، جیسے تو نے فرما رکھا ہے کہ سب کا نامہ اعمال جو ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، تو اقبال کہتا ہے کہ میری پروردگار عالم تجھ سے یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ میرا نامہ اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں لانا، یعنی گویا میں جہنم کو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس شرمندگی کے لیے تیار نہیں کہ بطور امتی میرا نامہ اعمال حضور کے سامنے رکھا جائے، حضور اس کو دیکھیں اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کا ایک امتی جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا تھا، آپ پر جان چھڑکنے کا اعلان اور جو ہے وہ کرنے والا تھا، لیکن وہ اپنے اعمال میں آپ کے پیغام سے اتنا دور ہے۔ تو یہ ایک محبت کا ایک اپنا منفرد پہلو ہے، اسی لیے اقبال نے شاید یہ کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا جو ہے حضور سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ بہت آسان عمل ہے، اور جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے فرمان کے مطابق چند ایک کھوکھلے دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی سچائی اس وقت ثابت ہونا شروع ہوتی ہے جب محبت کا مسافر محبت سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے وادی ادب سے ہوتا ہوا اطاعت کی منزل پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ میرے اور آپ کے رویوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کی خوشبو آنا شروع ہو، میرے مزاج کو دیکھ کر لوگ میرے کریم رسول کے مزاج کو جاننا شروع کریں، میری مجلس حضور کی مجلس کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئے، میری تنہائی حضور کی تنہائی کی جو ایک نقل اور اس کی جو ہے وہ اتباع کرتی ہوئی نظر آئے، میرے معمولات لوگوں کے ساتھ لین دین، اپنے رشتوں کا تقدس، اپنے گرد و پیش میں جڑے ہوئے حرمت اور قربت کے رشتے، ان کے ساتھ میرا حسن سلوک اس بات کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے کہ میں اپنے محبوب رسول سے کس درجے کی عملی محبت کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آج جو ہم نے شان مصطفیٰ موضوع چنا، اس کے لیے ہم نے آل رسول کو بلایا، ہم نے سید زادوں کو بلایا، اور ان کا ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمیں خاتم النبیین رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا ڈبو دیا کہ اب تک ہم لوگ باہر نہیں آ پا رہے۔ اور ایک پیغام جو آپ سب کو دینا چاہوں گا اس پروگرام سے، کہ اصل مسلمان وہ ہے جو اپنی جان، اپنے رزق، اپنے رشتہ دار، ماں باپ، اولاد سے زیادہ بڑھ کے اپنے نبی سے محبت کرے۔ اور وہ یہ محبت یہ نہیں ہے، وہ محبت یہ ہے کہ جو کہہ دیا تو کہہ دیا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ یہ نہیں ہے کہ مولوی کا فتویٰ ہے، وہ سرکار کا حکم ہے، پھر جان حاضر ہے۔ تو اپنے آپ کو اس قدر عشق مصطفیٰ میں ڈبو دو کہ قیامت کے دن سرکار کا شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔